عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ۔ جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا، آپ کے ایکسیڈنٹ سے منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے۔ یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو۔ لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بدصورت بنایا، تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک کے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے۔ آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں، کسی کی باریک ہوتی ہیں، جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، پوری چمڑا چینج ہو گیا، اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا، خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کچھ تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں۔ بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، تو اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہوں، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے، ایسی بہت زیادہ بھدی ہوں کسی خاتون کی آئی بروز، جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں، یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں، کسی کی باریک ہوتی ہیں، کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہوں، تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئیں، تو اس کی گنجائش دی ہے۔ تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا نہیں ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے، عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے، اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز ہیں۔ ہمارے بہت پرانے یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کے لیے الارم لگاتے نہیں، آفس کے لیے لگاتے ہیں، اور پکا ارادہ ہوتا ہے فجر نہیں پڑھیں گے۔ اب جب فجر نہیں، پہلے سے ارادہ ہو فجر نہیں پڑھیں گے، تو فجر قضا جان کر کی ہے تو ایمان چلا گیا، جب ایمان چلا گیا تو بیوی بھی نکاح سے چلی گئی، جب بیوی بھی نکاح سے گئی تو بچے حرامی تو دیکھیں وہ جو یہ بہت بڑا جرم ہے، فجر جماعت سے نہ پڑھ، نماز چھوڑ دینا، قضا کرنا فجر کی، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ جو اس میں کہتے ہیں نا ایمان سے چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کافروں والا کافر ہو گیا، اس کا مطلب کفر کے قریب چلا گیا، کفر کے قریب ہو گیا۔ تو اگرچہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی تو یہی رائے ہے، اور سعودیہ کے بہت سے علماء جو مفتیان کرام ہیں، جن میں مشہور مفتی شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان کی یہی رائے تھی کہ اگر کوئی صبح 7:30 کا الارم لگاتا ہے، فجر کا نہیں لگاتا، تو اس کا مطلب وہ تو جان کر ارادہ کر رہا ہے فجر نہیں پڑھنی، تو وہ واقعی میں کافر ہو جائے گا، اور اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم، اور پھر وہی جو بچے جو آپ نے ابھی پیدا کی، یعنی بتایا ہے کہ اس ٹائپ کے پیدا ہوں گے، یہ ان کی رائے تھی۔ لیکن جمہور امت کا یہ قول نہیں ہے، جمہور کا یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے جو جان کے نماز چھوڑے وہ کافر، کا مطلب کفر کے قریب ہے۔ یہ تشدیداً کہا جاتا ہے کہ کام کافروں والا کیا ہے اس نے،
تو مسلمانوں والا کام کیا نہیں ہے تو گویا کہ وہ کافر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملت سے ہی نکل گیا, ملت اسلامیہ سے, اور پھر جب کافر مرتد ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا, تو اس لیول کا مرتد نہیں ہوتا, تو اس لیے نکاح نہیں ٹوٹتا اس کا. علماء جو کہتے ہیں تشدیداً کہتے ہیں نا, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان کے نماز چھوڑ دی وہ کافر. ویسے بھی اگر اس کو مان لیا جائے تو حلال بچیں گے کتنے, 4-6 آدمی رہ جائیں گے, تو حلال تو مارکیٹ سے بچے شارٹ ہو جائیں گے. تو جمہور کی رائے یہ نہیں ہے, جو امام احمد ابن حنبل کی یہ رائے تھی, جو فقہ حنبلی ہے سعودی عرب میں زیادہ, تو سعودیہ کے علماء کی یہی رائے ہے, اور وہ اس میں مخلص ہیں. ان کا جو بھی رائے ہے, جو ان کو قرآن و سنت سے سمجھ میں آیا انہوں نے وہ رائے دی, اس زمانے سے ڈرے نہیں. لیکن جمہور امت بہرحال اسی کی قائل ہے. امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ کسی عمل سے انسان کافر نہیں ہوتا. کفر کا تعلق عقیدے سے ہے. نماز کو برا سمجھے گا تو کافر ہوگا, نماز چھوڑنے سے کفر کے قریب جائے گا, کافروں والا کام کیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے پاس 4-6 روپے ہوں تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو بالکل بھی پیسہ نہیں ہے, حالانکہ پیسہ تو ہوتا ہے, جیب میں 2-4 روپے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. تو ایسے ہی بعض کام ایسے ہیں جب وہ کیے جائیں تو وہ اس کا تو ایمان کا اتنا معمولی سا لیول ہے کہ وہ گویا ایمان ہے ہی نہیں اس میں. تو نماز تو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے. جو یہ بھی نہیں پڑھ رہا تو نبی نے فرمایا کہ یہ کیسا مسلمان ہو گیا, یہ ہو نہیں سکتا مسلمان. تو یہ نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے ہی وہ کافر ہو گیا. 4 روپے بھی جس کے پاس ہے نا تو وہ بھی مالدار تو ہے نا, مال تو ہے اس کے پاس, لیکن وہ مال ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. کیا لکھا ہوا ہے, میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں, پورا نام بھی بتا دیا, بہادر آدمی ہے, رحیم یار خان سے, وہ لوکیشن بھی بتا دی. میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں, مجھے بیگم نہیں کرنے دیتی اور شیطان کی رکاوٹیں زیادہ ہیں. ابھی رمضان شریف ہے, شیطان تو بند ہے, بیگم نے گھر میں بند کیا ہوا ہے, کیا آپ نکاح نہ کریں؟ بیگم کے ہوتے ہوئے شیطان کے ہونے کی ضرورت 4 شادیوں کے معاملے میں وہ کیوں کرنے دے گی آپ کو؟ تو وہ نہیں کرنے دے گی بھائی, وہ اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نہ کر, وہ نہ کرنے دے آپ کو. آپ کی مردانگی یہ کہ کر کے دکھا دو آپ. تو مقابلہ چل رہا ہے, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اس مقابلے. عورت کو میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کراؤ, وہ کیوں کرائے گی بھائی؟ عورت کیوں کرائے گی؟ اس کے بے سوگن کی کس کو خوشی ہوتی ہے سوگن آنے کی؟ آپ بکرے کو حکم دے رہے ہو قربانی کے لیے, خود ہی لیٹ جا, وہ کہے گا تیرے میں دم ہے تو لٹا لے بھائی, مجھے ذبح کر دے. اس کے لیے یہی ہے فطرت کا تقاضا کہ وہ ذبح نہ ہونے دے اپنے آپ. بیل بولے میں ماروں گا تجھے, نہیں کٹوں گا میں, تبھی ہم اسی بیل کی تعریف کرتے ہیں, یار اس نے تو بڑا خاندانی بیل تھا بھائی, اس نے تو 10-20 قصائی گرا دی ہے, پھر جا کے گرا یہ. وہ بیل کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا, آپ آئے اور وہ پہلے سے لیٹا ہوا ہو انتظار میں, آپ ذبح کر بھائی. تو عورت کی محبت یہ کہ وہ نہ کرنے دے, آپ کی مردانگی یہ کہ کر کے دکھائیں گے ایسی کی تیسی, جس نے روکنا ہے روک لے. بہرحال اتنا زیادہ خواتین کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے کہ وہ پھر زنا کی طرف چلا جائے. تھوڑا اعتدال سے کام لو, تقدیر پہ راضی رہو. تھوڑا بہت پریشانی ہر عورت کو ہوتی ہے, لیکن اس میں اتنا کہ شریعت کے حکم ہی پہ آپ حاوی آ جاؤ اور کفر سمجھنا شروع کر دو, یہ غلط ہے. محتساب کراچی اجتماع سے میرے بھائی 1 سال کے لیے تبلیغ کے ساتھ جا رہے ہیں. جو رقم میرے پاس تھی وہ میں دے چکا ہوں, میرے پاس مزید کچھ گنجائش نہیں ہے, مجھے مدد کی ضرورت ہے, میرے ساتھ تعاون کیجیے. میری مدد, وہ اللہ کے راستے میں نکل گیا, اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ مدد کیجیے. اللہ کے راستہ کا میں نکلنا بھکاری تھوڑی بناتا ہے انسان کو. اگر آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی تھی اپنے بھائی کو تبلیغ میں نکال کے, تو بھائی کو واپس بلا لیں آپ. اور تبلیغ والے تو بہت غیرت سکھاتے ہیں, بولتے ہیں اپنے خرچے پہ جاؤ, اپنے خرچے پہ, قرضہ لے کے بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے تبلیغ میں. تو یہ کیسی تبلیغ میں آپ نکلے ہو جو تبلیغ کے اکابر کے اصولوں کو بھی توڑ دیا آپ نے, اور اپنے بھائی کی مدد کی دوسروں سے پیسے مانگ رہے ہو, تو یہ بالکل غلط ہے. اور یہ لوگ آج کل یہ بھی بہت ہو گیا ہے دین کے نام پہ, میں اصل میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں تو میرے پاس کمانے کے ذریعے نہیں ہے تو مجھے کچھ تعاون چاہیے. ان کا خیال ہوتا ہے مفتی صاحب جوش میں آئیں گے, یار تو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, پیسے مانگ رہا ہے, یہ لے. وہ دین کی خدمت جو آپ کو بھکاری بنا دے اس سے بہتر ہے رکشا چلاتے, پیسے نہ مانگتے آپ. تو اس سے بہتر ہے رکشا چلاتے, کیونکہ اسلام تو بھکاری بننے کو بہت, آج پورا بیان ہی اسی پہ ہوا ہے, بھکاری بننے کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے. تو ایسے دین کا فائدہ کیا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے آپ کو. تو بھائی کو بولو بھائی واپس آ جاؤ, میرے پاس بالکل گھر کے گزارے کے پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں جو کہ حرام ہے. اور آپ تبلیغ میں خود ہی کہو گے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, تو اب میں مخلوق سے کیسے مانگوں؟ اس لیے واپس آ جاؤ. کسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ غریب لڑکی کی شادی پہ اسلام میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں. اسلام میں سارا خرچہ لڑکے پر ہے.
ولیمے کا خرچہ, جہیز کا خرچہ, مہر کا خرچہ. لڑکی پر تو ایک دھیلے کا خرچہ نہیں ہے. میں نے اپنی جب بیٹی کی شادی کی تھی میرا تو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا, حالانکہ میرے پاس پیسے بہت تھے. اور کمال ہے ان دنوں میں نے اپنے گھر کے لیے فرنیچر خریدا. لوگ سمجھ رہے تھے بیٹی کے لیے جہیز خرید رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں اپنی بیگم کے لیے جہیز خرید رہا ہوں, کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی اس میں بہت غریب تھا, تو بیگم کو ڈھنگ کا فرنیچر بھی نہیں دیا تھا. میں نے 2 کمروں کا ایک گھر لیا تھا کرائے پہ, 2500 کرایہ تھا اس کا, اور غریب آباد سے پرانا فرنیچر لے کے ڈال دیا تھا. میں نے کہا فی الحال گزارا کرو. سمجھ میں. اب آپ کہیں گے یار ان ایسے غریب کو لڑکی دے گا کون, تو ہمیں تو مل گئی. تو مل جاتی ہے بھائی, کیونکہ ہمارا سسرال بھی کوئی زرداری کی نسل میں نہیں تھا. انہوں نے بھی کہا چلو گزارا چلاؤ یار, اب ایک پلا پلایا پورا 2 دانت کا ہمیں مل رہا ہے. خیر, تو پھر جب میری بچی کی شادی تھی تو مجھے خیال ہوا کہ اب اللہ نے مجھے گنجائش دی ہے تو میں اپنی گھر والوں کے لیے اچھا فرنیچر اب لے لیتا ہوں میں, کیونکہ ظاہر ہے شادی ہے تو وہ آئیں گے تو نا, لوگ گھر میں مہمان آئیں گے. تو اب میں اس وقت میں نے فرنیچر خریدا اپنے گھر والوں کا, اچھا فرنیچر خریدا. لوگ سمجھ رہے تھے میں بچی کے لیے جہیز خرید رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نہیں بھائی, ہمیں جو بچی کے لیے سسرال ملا ہے وہ بھی خاندانی ہے الحمدللہ, وہ 1 روپے بھی جہیز بولو نہیں لیتے. اور میں نے ان کو بھی بتا دیا میرے پاس پیسہ ہے الحمدللہ, جب میں اپنی گھر والی کے لیے لے سکتا ہوں تو بچی کے لیے نہیں لے سکتا, لیکن لوں گا نہیں میں. اس رسم کو ختم کرنا, یہ جہیز کی رسم. ایک لفظ ہے جو بہت نامناسب ہے. لوگ کہتے ہیں نا اس نے میری کتوں والی کر دی, کہتے ہیں نا, بہت نامناسب لفظ ہے, مسجد میں بولنا اچھا نہیں لگ رہا, لیکن اس کے کوئی آلٹرنیٹ نہیں. جب آپ کسی کو بہت زیادہ ذلیل کرو نا تو کہتے ہیں اس نے تو میری کیا کر دی, کتوں والی کر دی ہے. تو جہیز کی نا کتوں والی کر دو. کتنا کنڈیم کرو اس جہیز کی رسم کو, اتنی حوصلہ شکنی کرو کہ جو جہیز دے رہا ہو لے رہا ہو لوگ اس کو لعنتیں دیں, ابے بے غیرت, ابے بے شرم, ایسا بنا دو اس کو. بھائی عورت کو نان نفقہ دینا کس کی ذمہ داری ہے, مرد کی. تو آپ کا داماد اگر اس قابل ہی نہیں ہے, جیسے میں تو اس قابل نہیں تھا کہ فرنیچر لے سکتا تھا, تو ایسے داماد کو اپنی بیٹی دے کیوں رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب سوال میرے اوپر لوٹ کر آتا ہے. تو بھائی میں نے لے لیا تھا نا, اتنا بھی نہیں تھا. دائیں بائیں سے کہیں سے انتظام میں نے چندے کے پیسوں سے نہیں, وہ بھیک لے کے نہیں, اپنے ہی پیسے, کچھ چیزیں بیچ دی, یہ بیچ دیا, وہ بیچ دیا, یہ بیچا, وہ بیچا. میری ہر شادی میں کچھ نہ کچھ بکا ہے. گاڑیاں گئی ہیں میری شادیوں میں, گاڑی خریدی قسطوں پہ, نئی شادی ہوئی گاڑی قربان کر دی. حالانکہ اس گاڑی کی وجہ سے رشتہ آیا, گاڑی دیکھ کے رشتہ آیا. بھائی گاڑی بھی ہے, ان کو نہیں پتا اس رشتے کی بھیٹ یہ گاڑی ہی چڑھے گی. آپ جو کہہ رہے ہو نا اتنا مہر اور ایسے ولیمہ, تو یہ گاڑی ہی سے ولیمہ ہوگا. تبھی شادی ہوئی تو گھر والوں نے کہا گاڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کی شادی کے سلسلے میں ضائع ہو گئی. یہ جو اتنے آدمیوں کو ہم نے کھانا کھلایا ہے یہ تمہارے باپ کا پیسہ تھا, تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا. اور اتنا مہر اور اتنا سونا اور یہ وغیرہ وغیرہ, تو فرنیچر اور یہ سب تمہارے باپ کے پیسوں سے آئے. یہ شادی کے بعد بولو تو پھر اب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی ہو گیا. اچھا خیر, تو کدھر سے کدھر ہم چلے گئے. تو جہیز کی کون سی کر دو, تو والی کر دو. تو میں نے ان سے کہا میرے پاس پیسے ہیں, تبھی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے نیا فرنیچر لیا, اور اچھا مہنگا فرنیچر لیا اپنے گھر والوں کے لیے. میں نے کہا اپنے گھر والوں کے لیے لے رہا ہوں. تو وہ بھی خاندانی لوگ تھے, تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ہماری ریلیٹیو ہیں, رشتے دار ہیں ہمارے. تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے بالکل. تو بڑے آرام سے ہو گیا حساب کتاب. تو یہ جو جہیز کی وجہ سے عذاب بنا, بیٹی پیدا ہونا ایک عذاب ہو گئی ہے بھائی. اچھا لوگ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو کچھ بھی گفٹ نہ دے انسان. بھائی گفٹ دو, کس نے منع کیا؟ جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے ساری زندگی دیتے رہو, ساری زندگی دیتے رہو. تو میری جو شادی شدہ بچی ہیں کوشش میں کرتا ہوں عید پہ ان کے بھی کپڑے بنا کے بھیج دوں. جب اپنے باقی بچوں کے بن رہے ہیں تو ان کے بھی بنا دو. تو وہ کس نے منع کیا؟ پوری زندگی پڑی ہوئی ہے, لیکن وہ اپنی مرضی سے, وہ کسی اس کے دباؤ میں آ کے نہیں ہوگا, وہ سسرال کے کہنے پہ نہیں ہوگا. آپ کچھ بھی دو, آپ کی بیٹی ہے ساری زندگی. اس موقع پہ جو آج کل دیا جا رہا ہے اس سے بہت فسادات ہیں, اس کے فائدے کم نقصانات زیادہ. تو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس وقت فرنیچر خریدا جب اپنی بیٹی کی رخصتی تھی. تو بات یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی, کدھر کو نکل گئی؟ ہاں, تو اصل بات یہ ہے کہ غریب کی بیٹی کی شادی پہ تعاون غریب شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے. ان دنوں میں اس قابل تھا کہ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے جذبے بہت ہیں, جیب میں دھیلا آپ کے ہے نہیں. آپ ہر شادی پہ اپنی گاڑی قسطوں پہ خرید کے, قسطیں پوری ہوتی ہیں اور آپ کی شادی میں وہ گاڑی بک جاتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا تعاون کس کے ساتھ ہوتا, کیونکہ بھائی ہم ذمہ داری اٹھا رہے ہیں کسی کے گھر کی,
تو ہم نے تو اللہ کا شکر ہے تعاون نہیں لیا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایسے موقع پہ اس غریب بچی کا جو ہونے والا شوہر ہے, اگر واقعی وہ غریب ہے تو آپ اس سے پوچھیں بیٹا تم شادی کر رہے ہو, تم ایک لڑکی کا ساری زندگی کا خرچہ اٹھا رہے ہو, حرام سے بچ رہے ہو, زنا سے بچ رہے ہو, نکاح کر رہے ہو, کسی باپ کا خرچہ بھی اور اس کے جو رشتے دار ہیں ان کا خرچہ بھی تم کر رہے ہو, ذمہ داری خود اٹھا رہے ہو, تو تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ کرو. یہ کرنا چاہیے. اس کو تو نہیں چاہیے دولہے کو کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے, لیکن آپ کو چاہیے کسی لڑکے کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ تعاون کریں. خود سے سوچیں کہ یار تمہیں ضرورت ہوگی. میں بھی کسی زمانے میں لڑکا تھا, کوئی نہیں ہم سے آگے پوچھتا تھا, بلکہ اور تانے دیتے تھے, شادیاں ہی نہیں ختم ہو رہی ان کی. ابے شادیاں کر کے خرچہ میں کر رہا ہوں نا, اور کس پہ کر رہا ہوں؟ آنے والی پہ, اس کی اولاد پہ. تو ہم تو اپنے ایکسپینسز بڑھا رہے ہیں اور قوم کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں. تو تعاون تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا. تعاون تو کیا کرتے, الٹے تانے. تو تعاون اسلام میں شادی کے موقع پہ لڑکی کے ساتھ نہیں ہے. کس کے ساتھ ہے؟ لڑکے کے ساتھ ہے. ابے تیرا خرچہ بڑھ رہا ہے, تو کسی کی بیٹی کو لے کے پال رہا ہے, تو بتا. تبھی حدیث میں آتا ہے جو نکاح کرنے والا ہے اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم لکھی ہے. تو علماء نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس نکاح کرنے والے مرد کی مدد کرے گا تو اصل میں یہ اللہ کی مدد کر رہا ہے. یہ اللہ کی مدد کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے. تو اس لیے اسلام میں لڑکے کے ساتھ تعاون ہے, لڑکی کے ساتھ نہیں ہے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ایک بہت بڑے عرب عالم تھے, کراچی میں ایک بہت پرانی بات ہے, بیان کر رہے, تو بیان کے بعد کسی نے پرچی دی میری بیٹیاں ہیں شادی کے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا بیٹیوں کی شادی کے لیے کیا مسائل ہیں, شادی مسائل تو بیٹوں کے ساتھ ہوتے ہیں, بیٹیوں کے کیا ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا, ہم چونکہ ہندو معاشرے میں رہے ہیں تو ہمارے یہاں بیٹیوں کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے, بیٹوں کے ساتھ نہیں ہوتے. تو اس لیے اصل تو یہ ہے کہ لڑکے کے ساتھ تعاون کیا جائے. اس لڑکے سے پوچھا جائے کہ بھائی تیری جہاں ہونے والی شادی ہے ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں, تو ایسا کر, ان سے بول دے ہمیں جہیز نہیں چاہیے, اور ہم تیرے گھر میں فرنیچر لے کے ڈال رہے ہیں, زکوٰۃ کے پیسوں سے تجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں, یہ تو ڈال دے. تو ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اب اس میں تو ٹائم ہے, اور پھر وہ بچیوں کو ضرورت ہوتی ہے, جہیز نہ ملے تو ساری زندگی کے تانے ہیں, تو مجبوری ہے. بہرحال جائز ہے لڑکی کے ساتھ بھی آپ تعاون. بھائی ہر جگہ ہر ایک کو ایسا رشتہ نہیں ملتا نا خاندانی, ہر جگہ یہ مسائل جو میں بتا رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریئلٹی میں اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پھر مجبوری میں یہی ہے کہ بچی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ اس کو جہیز بنا کے زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں, اس کو مالک بنانا پڑے گا. مفتی صاحب میرے گھر والے میری شادی نہیں کروا رہے, میری عمر 32 سال میں کمپنی میں کام کرتا ہوں, پیسے بھی کرتے تو لیکن میری شادی نہیں کروا رہے. کس کے گھر والے شادی کرواتے ہیں, اور تو 32 اور تو پیسے کما کے بھی گھر پہ دے رہا ہے, تو پھر تو بالکل بھی نہیں کروائیں گے. ان کو پتا ہے کہ جس دن بہو آئی تو ہماری آمدن ڈیوائڈ ہو جائے گی, تو کر کے بتا دے ہو گئی ہے, لیکن الگ گھر لے کے دینا پھر اس کو. اچھا بھائی ہم کے پی کے سے آیا ہے, آپ سے ملنا ہے, ملتے ہیں بیان کے بعد. مجبوری کے تحت جھوٹا قرآن اٹھا لیا تو اس کی کفارہ کیا ہوگا؟ حرام ہے, اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائی, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ گناہ آپ نے اپنے متھے لے لیا قرآن کی جھوٹی قسم کھا کے یا قرآن اٹھا کے. دوسرا, لوگوں سے قرآن اٹھوانا بھی جائز نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا, یہ جائز نہیں ہے کسی کو مجبور کرنا کہ قرآن پہ ہاتھ, ویسے ہی بس قسم اٹھوائے اس سے, قرآن کو نہ بیچ میں لایا کریں. 2 چیزیں ذہن میں تھی رمضان کے حوالے سے. رمضان میں تو اعمال اور نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے, تو مساجد بھر جاتی, اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. مگر ایک چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم منافقت نہیں کرتے, مطلب رمضان میں بہت نیک شریف اور پھر رمضان جانے کے بعد پھر وہی, تو کیا یہ منافقت کہلائے گی؟ رمضان میں خیر کے کاموں میں آگے. یہ سوال میں سمجھ گیا. میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا. ایک صاحب رمضان میں کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھ رہے تھے, میں نے ان کو منع کیا نا, موبائل پہ لگے ہوئے تھے. میں نے کہا یار رمضان میں تو یہ کام مت کرو. تو مجھے کہنے لگے کہ میں منافق نہیں ہوں, میں رمضان کے بعد ایک کام کرتا ہوں, تو میں رمضان میں کیوں چھوڑوں؟ وہ یہ شیطان نے ایک اچھی نئی پٹی پڑھائی ہوئی آج کل لوگوں کو. ہم منافق نہیں ہیں, جیسے ہم رمضان کے بغیر ہیں ویسے ہی ہم رمضان میں. تو مطلب تم پرلے منافق نہیں ہو, لیکن پرلے درجے کے تم کافروں والے کام کر رہے ہو. بھائی گناہ مسجد سے باہر بھی گناہ ہے, مسجد کے اندر وہ بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی مسجد میں شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے, لوگ کہیں بغیرت مسجد میں کر رہا ہے, تو میں منافق نہیں ہوں کہ مسجد کے باہر میرا روپ کچھ اور ہو, مسجد کے اندر میرا روپ کچھ اور ہو. وہ تو کافر ہو کے مرے گا ایسا آدمی. تو یار تجھے مسجد کا تھوڑا سا تقدس تھا, اس کا بھی خیال نہیں ہے. ایک آدمی حرم میں جا کے برائیاں کر رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں یار تو مسجد حرام میں بیٹھا ہے تو کیا کر رہا ہے, یہاں فلم دیکھ رہا ہے. کہہ رہا ہے میں منافق نہیں ہوں کہ اپنے گھر میں انڈا موڑ کے ہوٹل پہ اگر میں فلم دیکھتا ہوں تو بیت اللہ میں بھی وہی کام کروں گا. بھائی غلط ہے. تو جیسے جگہ مقدس ہوتی ہیں ایسے ہی کچھ اوقات بھی مقدس ہوتے ہیں. رمضان کے علاوہ میں آپ گناہ کریں گے تو بھی گناہ ہے, رمضان کے اندر کریں گے تو وہ گناہ کی سنگینی بڑھ جائے گی. تو نہیں چھوڑے جاتے گناہ, کم از کم رمضان میں تو چھوڑ دو, شاید اسی کی برکت سے اللہ بعد میں بھی توفیق دے دے.
تو یہ بالکل غلط ہے. ایک بیوہ عورت کرائے کے مکان میں رہتی ہے, بڑا بیٹا ہوٹل میں مینیجر ہے, تقریباً 7 لاکھ کے قریب پلاٹ بھی خرید رکھا ہے, 2 جوان بیٹیاں اور 2 چھوٹے بچے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس عورت کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم لینے کا حق ہے یا نہیں؟ جب اس کے پاس 7 لاکھ کے قریب پلاٹ رکھا ہوا ہے تو اس کو الماری میں رکھا ہوا ہے, کہاں رکھا ہوا ہے؟ اتنی بڑی پراپرٹی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے, نہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. ایسی خواتین کیا کہتی ہیں, ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ میں اپنی والدہ کا ایک واقعہ سناتا تھا نا, تو ہمارے محلے میں خاتون رہا کرتی تھیں, ان کے پاس کافی گولڈ تھا. جب ان کی بچی کی شادی کا ٹائم آیا تو بیچاری پریشان, ادھر ادھر سے پیسے مانگ رہی ہیں. میری والدہ کے پاس بھی آئیں کہ میری بچی کی شادی ہے, کائنڈلی آپ کچھ تعاون کیجیے. میری والدہ نے کہا اس دن تو آپ نے دکھایا تھا گولڈ رکھا ہوا ہے. کہہ رہے وہ تو ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو ان لوگ کا پتہ نہیں آڑا وقت, جب آپ کو کسی سے مانگنے کی نوبت آ گئی تو یہ آڑا وقت ہے. کسی بھی ضرورت میں جب آپ کو مانگنے کی نوبت آئی تو سمجھو آڑا وقت آ گیا, اور یہ وہ آڑا وقت ہے جس کے لیے آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, اسلام جو ہے وہ خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے, بچا کے رکھنے کو پسند نہیں کرتا, لیکن اتنا بچانا ضروری ہے کہ آڑا وقت آئے تو ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بعض لوگ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتے ہیں, بچا سکتے ہی نہیں بیچارے, وہ تو توکل پہ چلے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو اتنی آمدن دے دی ہے کہ آپ منتھلی کچھ رقم بچا سکتے ہو, تو علماء کہتے ہیں کم سے کم 1 سال کا ذخیرہ کرو. آپ کتنا؟ 1 سال کا, اس سے زیادہ نہیں کرو, پھر وہ ہوس ہو جائے گی. کم سے کم آپ کے پاس, مثال کے طور پر 1 لاکھ, ایک آدمی کی تنخواہ 1 لاکھ ہے اور 1 لاکھ میں اس کا گھر درمیانے درجے کا چل رہا ہے, تو وہ تھوڑے پیسے بچائے اور 12 لاکھ روپے بچا کے رکھے, وہ اس کا گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دے. کیوں؟ آج اگر یہ جاب جاتی ہے تو کم سے کم 1 سال کے آپ کے پاس تنخواہ ہونی چاہیے دوسری جاب تلاش کرنے کے دوران. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی اگر 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے, 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اور آپ کا گھر چل رہا ہے اس میں اچھی طرح, تو آپ تھوڑا سا بچائیں. کتنا بچائیں آپ؟ 12 پنجے 60 لاکھ روپے آپ بچا کے گولڈ کی شکل میں, کیونکہ گولڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے, وہ آپ نے لاکر میں ڈال دیا کہ یار اللہ نہ کرے میری جاب آج اگر چلی گئی نا, سیٹ کو غصہ آ گیا یا کوئی معذوری ہو گئی, تو کم از کم میرے پاس 1 سال جاب لیس ہو کے بھی اسی اسٹینڈرڈ کی لائف گزارنے کا ٹائم ہو جو میں اب تک گزار چکا ہوں. اس 1 سال کے دوران پھر آپ سوچیں کیا کرنا ہے. ہوتا یہ کہ کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہوتا, جاب گئے تو کھانے کے لالے پڑ گئے, پھر بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ بہت بری حرکت ہے. اگر بھیک مانگنے کی ذرا سی بھی اجازت ہوتی نا تو حاجیوں کو نہ اللہ منع کرتے کہ زیادہ راہ ساتھ لے کے جاؤ. عرب کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں, جب حج پہ جاتے تو زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے تھے, یعنی راستے کا راشن دال پانی نہیں. کہتے ہم اللہ کے مہمان ہیں تو کھلائے گا کون؟ اللہ. ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, پیسے کیوں رکھے بھائی؟ اللہ ہے بھائی, جا کس کے گھر رہے ہیں؟ یعنی اب مثال ایسے ہے, وسیم بھائی نے میری دعوت کی اور میں کھانا ٹفن ساتھ میں لے کے جا رہا ہوں, تو وسیم بھائی کو غصہ آئے گا, میں یہاں کیوں, میں تجھے اس لیے تھوڑی بلا رہا ہوں کہ تجھے بھوکا بھیجوں گا. جب میں تجھے بلا رہا ہوں تو کھلانا میرے ذمہ, تو ٹفن ساتھ میں کیوں لے کر آیا ہے؟ تو عربوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا, تو جب ہم اللہ کے مہمان ہیں تو مہمان کو کھلانا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ میزبان کی. لہذا ہم ساتھ میں کھانا لے کے نہیں جائیں گے. اس کے بعد جب لالے پڑتے نا تو ڈکیتیاں کرتے تھے, پھر وہ بھیک مانگتے تھے. کبھی بولتا ہے بھائی کو 50 روپے مل جائیں گے, 2 کھجورے ہیں تیرے پاس. سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن نے اس حکم کو ختم کیا. قرآن نے کہا جب حج پہ جاؤ وَتَزَوَّدُوا, پیسے ساتھ لے کے جایا کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, اس لیے کہ سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. پیسے نہیں ہوں گے تو تقویٰ بھی نہیں ہوگا. لوگوں سے مانگو گے تقویٰ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تقویٰ گیا. تو ایسے حج کا کیا فائدہ جو تقوی کی بھینٹ چڑھا دو, تقوی کو حج کی بھینٹ چڑھا دی تم نے, یعنی تقوی کو حج کی بھینٹ چڑھا دیا. تو اللہ نے حکم منسوخ کیا, نہیں بھائی پیسے ساتھ لے کے جاؤ. آج بھی جو لوگ حج میں جاتے ہیں نا وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں, بھائی ذرا اتنے پیسے مل جائیں گے, میرے پیسے ختم ہو گئے. بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ابے تو آیا کیوں حج پہ جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے؟ تو اپنے خرچے پہ ہے حج. تو اب یہ سوال کہ اللہ کے مہمان ہے تو اللہ کھلائے گا, تو آپ جو اپنے ساتھ ٹفن میں کھانا لے کے جاؤ گے وہ بھی تو اللہ ہی کھلا رہا ہے. نہیں آئی میرا, اللہ ہی کھلائے گا حج پہ بھی, اب بھی اللہ ہی کھلا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جو تیرے گھر میں راشن دال پانی جو تیری تنخواہ ہے اس میں سے بچا لیتا نا, وہ بھی تو میں نہیں کہا. اس کی مثال ہے ماں نے آپ کو زیادہ راہ دیا, ٹفن میں آپ کو 6 پراٹھے ڈال دیے
کہ بھئی یہ سپر ایکسپریس سے سرگودا جا رہا ہے, 2 پراٹھے صبح کھائے گا, 2 شام کو کھائے گا, 2 دوپہر کو کھائے گا. اما نے آپ کو یہ پراٹھے دیے اور انڈے بھی ڈال دیے اور چکن بھی ڈال دیا کہ 3 ٹائم کا میں نے بیٹا کھانا دے دیا ہے. آپ نے کیا کیا, سارا کھانا ایک ہی ٹائم پہ پھوڑ دیا, آپ نے پورا کھا لیا اور جو نہیں ٹھوسا جا رہا تھا وہ کسی غریب کو کھلا دیا. اب دوپہر میں کھانا ہی نہیں ہے, بھوک سے مر رہے ہو. تو لوگوں نے کہا بھائی کھانا کیوں نہیں لایا؟ کہہ رہے میرا کھانا میری ماں کے ذمے ہے, میرا کھلانا کس کے ذمے ہے؟ ماں کے ذمے. ماں کھلائے گی, ماں پلائے گی, میں اپنے ساتھ کھانا نہیں رکھتا. ماں کو آپ نے فون کیا, ماں کہے کمبخت میں نے تجھے صبح 6 پراٹھے اس لیے دیے تھے, 2 صبح کے لیے, 2 دوپہر کے لیے, 2 شام کے لیے, تو نے بچایا ہی نہیں. تو اللہ نے تمہیں 5 لاکھ تنخواہ 2 لاکھ تنخواہ اس لیے دی ہے کہ کچھ کھا لو, کچھ 1 سال کے لیے بچا لو, کہ جاب لیس ہوتے دیر نہیں لگتی, کاروبار اوپر نیچے ہوتے دیر نہیں لگتی, کاروبار چلتے چلتے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں. تو اللہ اضافی دے اس لیے رہا تھا کہ کمبخت کچھ بچا. اب آپ نے بچایا نہیں, بالکل فاقے پڑ رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہو میری روزی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے.